اور لیلۃ القدر کے تعلق سے علماء کے جو اقوال ہیں کہ وہ کون سی رات ہے، اس سلسلے میں اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کا بھی یہ قول ہے، بلکہ بعض صحابہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ تو جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان راتوں میں جنہوں نے عبادت کی، طاق راتوں میں خاص طور پر یا آخری 10 راتوں میں، تو آج کی رات بدرجہ اولا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات میں جو عبادتیں ہم کر سکتے ہیں ان میں سب سے اہم چیز توبہ ہے، کہ انسان اپنی گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، کیونکہ انسان کو ختم کرنے والی چیز، انسان کو ناکام اور نامراد کرنے والی چیز گناہیں ہوتی ہیں۔ گناہوں کا جو اثر ہے وہ انسان کے فرد اور انسان کی سوسائٹی پر بڑا اثر پڑتا ہے، بہت برا اثر۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے، تمہاری خواہشات سے تم جنت میں نہیں داخل ہو جائیں گے، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات کا اعتبار کیا جائے گا۔ تم سے پہلے یہود و نصارہ کی، ان کی خواہشات کا خیال کیا، کسی کی خواہش پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو بھی گناہ کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا اس کو مدد کرنے والا، کارساز، اس کا نگہبان، اس کا نگران کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو بھی نیک عمل کرے مومنوں میں سے، مرد ہو کہ عورت، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور نقیر کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیر کھجور کی گٹلی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، کھجور کی بیج، کھجور کے بیج میں بیچ میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے، نقطہ چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ جتنا چھوٹا سا نقطہ ہے، پوائنٹ، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے ہم کسی پر، جو ان کا بدلہ ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، اس دنیا کا قانون ہے، بلکہ پوری کائنات کا قانون ہے کہ ظلم اگر کریں گے، گناہ اگر کریں گے تو اس کا بدلہ ضرور پائیں گے، الا یہ کہ انسان فوراً توبہ کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو آسمان، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا، امانت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، لیکن یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ ڈرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اٹھا نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، انکار کر دیا، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ علماء کہتے ہیں
قرآن کریم میں اللہ نے جو امانت کا لفظ ذکر کیا ہے، اور جس امانت کو اٹھانے سے آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، وہ امانت یہ ہے کہ اللہ نے کہا اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہیں ثواب دیں گے، اگر برا عمل کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ یہ چوائس، یہ اختیار، یہ امانت تھی۔ یہ امانت اللہ نے آسمان زمین اور پہاڑوں کو دیا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ چوائس نہیں چاہیے، ہم صرف تیری اطاعت ہی کریں گے، تیری ناشکری، تیری نافرمانی کرنے کا اختیار اے اللہ ہمیں مت دے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیری سزا کو ہم برداشت کریں۔ لیکن انسان نے اس اختیار کو اٹھا لیا، اس ذمہ داری کو اٹھا لی، اور وہ تیار ہو گیا کہ اے اللہ میں تیار ہوں اس بات پر کہ اگر تو نیک عمل کرے گا تو مجھے ثواب دے، اور اگر میں برا عمل کروں گا تو مجھے سزا دے۔ میرے بھائیوں، تو قرآن کریم میں یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں کا دستور ہے، یہاں کا سسٹم ہے، اس دنیا کا قانون ہے، اس دنیا کے ذرے ذرے کا قانون ہے، گناہ کریں گے تو سزا ملے گی لازمی طور پر، اللہ ہے کہ فوراً اس گناہ کو دھونے کی، صاف کرنے کی، پاک کرنے کی آپ کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے، الگ بات، ورنہ جو ہے سزا ضرور ملنی ہے۔ تو یہ دستور جب ہے، اور گناہوں کے جو اثرات ہیں، گناہوں کے جو نتائج ہیں، وہ اتنے مہلک ہیں کہ نعوذ باللہ۔ آپ ذرا دیکھ لیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ زمین بنی ہے، جب سے انسانی زمین پر اترا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تاریخ بتائی۔ آدم اور حوا علیہ السلام، ہمارے ماں باپ کو کس لیے جنت سے نکالا گیا؟ گناہ کی وجہ سے۔ جس درخت سے کھانے سے اللہ نے منع کیا، شیطان کے ورغلانے پر گئے اور اس درخت سے کھا لیے۔ شیطان نے کہا یہ درخت سے تم کھاؤ گے تو تم جو ہے فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اس طریقے سے شیطان ورغلایا، اس میں سے کھائے، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جنت سے نکال دیا۔ ابلیس کو کیوں؟ گناہ کی وجہ سے۔ سجدہ کرنے کا حکم دیا، انکار کر دیا ابلیس نے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کس لیے اللہ نے برباد کی؟ طوفان کے ذریعے، گناہوں کی وجہ سے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کس لیے اللہ نے برباد کی؟ گناہ کی وجہ سے۔ ہود علیہ السلام کی قوم، فرعون، حامان، قارون، لوط علیہ السلام کی قوم، سب کے سب ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہ کے پاداش میں پکڑا، سب کو ہم نے ان کے گناہ کے بدلے میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگوں پر ہم نے پتھر کی بارش برسائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ لوگوں کو آندھی نے اور زبردست چیخ نے برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے، جو ان کو سزا دی ہے، اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، یہ اپنے آپ پر ان کا ظلم تھا۔ تو گناہ میرے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی، یہ معصیت، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی نحوست ہے۔ نحوست اسی وجہ سے، گناہوں کی نحوست انسان کی جسم پر، اس کی عقل پر، اس کے گھر میں، اس کی سواری پر، اس کے ہر چیز پر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن انسان کبھی محسوس کرتا ہے، کبھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ بلکہ زہر جو انسان کبھی کھا لیتا ہے نعوذ باللہ جی، اس کے جو نقصانات ہیں اس سے کہیں زیادہ۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو آپ خط لکھتے تھے، نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو میں تمہارے دشمنوں سے زیادہ تم پر کسی خطرے کو اگر محسوس کرتا ہوں تو تمہارے گناہیں ہیں۔
تمہاری معصیت، تمہاری غلطیاں، اللہ کی نافرمانیاں، تمہاری تقصیر، واجب کو چھوڑنا، محرمات کا ارتکاب کرنا، یہ جو گناہیں ہیں میں تم لوگوں پر ان گناہوں کو دشمن کے تلواروں سے، دشمن کے اسلحہ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی اپنی تعداد اور اپنی اسلحہ اور ساز و سامان کی وجہ سے جیتتا نہیں ہے۔ ہاں، کبھی بھی مسلمان اپنی تعداد، ہماری تعداد زیادہ ہے یا ہمارے پاس اسلحہ ہے، اس کی وجہ سے کبھی بھی جیتتا نہیں ہے، دشمن پر جیتتا نہیں ہے، بلکہ جیتتا کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے جیتتا ہے۔ اور اگر تم لوگ اگر گناہ کرنا شروع کر دو، اگر تمہاری طرف سے غلطیاں ہو جائیں، اللہ کا تم حق ادا بجا نہ لاؤ، تو اللہ، تم اور تمہارے دشمن برابر ہو جاتے ہیں، تم اور تمہارے دشمن برابر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں، چونکہ وہ لوگ طاقت میں اور اسلحہ میں، ساز و سامان میں زیادہ ہیں، تم شکست کھا جاؤ گے۔ پھر اللہ نے کہا، دیکھو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ نہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، یہ مت بولو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو کافر ہیں ان کے ذریعے جو مسلمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ جیسا کہ یہودیوں کو، خود ان کے زمانے میں یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے پارسیوں کے ذریعے، ایرانیوں کے ذریعے یہودیوں کو سزا دی، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ نہیں کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف ان کی مدد کرے گا؟ ضرور مدد کرتا ہے، سزا دینے کے لیے، اپنے بندوں کو عبرت سکھانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے۔ تو یہ جو گناہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں، اور اگر کسی قوم میں اگر یہ گناہیں پھیل جاتی ہیں تو وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں آج کل جو اتنی بیماریاں ہیں، کیسی بیماریاں ہیں، نئی نئی بیماریاں، فلاں فلو ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کیا نئی نئی قسم کی بیماریاں۔ یہ سبب کیا ہے؟ یہ سب گناہیں ہیں۔ گناہ، انسان کی گناہیں یہ سبب بنتی ہیں ان بیماریوں کے پھیلنے کی، اور یہ سب اللہ کی فوج ہے، اللہ کی فوج، بیماری کی شکل میں، مچھر کی شکل میں، مختلف جانوروں کی شکل میں، یہ سب اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی فوج بنا لیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اگر اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کسی کو ذلیل کر دے تو اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، جب قبرص، روم کا ایک شہر جو عیسائیوں کا تھا، جب مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں کے لوگ غلاموں کی شکل میں، وہاں کی عورتیں لونڈیوں کی شکل میں قید کر کے لے جا رہے تھے، مسلمان پکڑ کے لے جا رہے تھے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو الدرداء آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ خوشی کا دن ہے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، قبرص فتح ہو گیا ہے، روم کا اتنا اہم شہر فتح ہو چکا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، کل یہ قوم بادشاہ تھی، کل یہ قوم بڑی عزت والی تھی، ان کا بڑا مقام تھا، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں کے لیے غلام بنا دیا، دوسروں کے لیے غلام بنا دیا۔ اور پھر کہا ما احوان العباد علی اللہ اذا عصوا، کہ بندے جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں کیسے گر جاتے ہیں، کتنے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی گناہوں کا نتیجہ ہے، ان کی معصیت کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا جب انسان گناہیں کرتا ہے
اس کا دل اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، دل میں وحشت محسوس کرتا ہے، اس کی ہمت کمزور پڑ جاتی ہے، نیک لوگوں سے تعلقات اس کے کمزور پڑ جاتے ہیں، بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بور کیا بھی کیا جی بور ہے نا، کب دیکھے تو بھی بور، کئی کو بور ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز کھانے کی نہیں ملی، فلاں چیز ہم لوگ ٹہلنے نہیں گئے، نہیں، یہ جو بور کی جو شکایت ہے اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے اطمینان نہیں ہے ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو اطمینان دینا ہے وہ اطمینان اللہ نے چھین لیا ہے، کیوں؟ ہم اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ہمیں بھلا دیا۔ تو انسان کو جو بیزارگی، جو سکون نہیں ملتا ہے، اس کا سبب ہماری گناہیں ہیں، ہماری خطائیں ہیں، لہٰذا ان خطاؤں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکی انسان جب کرتا ہے تو چہرے پر اس کا اثر ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے چہرے پر، اس کی چمک، نیک عمل کی چمک آپ محسوس کریں گے، دل میں نور ہوگا، رزق میں کشادگی ہوگی، بدن میں قوت ہوگی، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اس نیکی کرنے والے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ اور گناہوں کا اثر دیکھیے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے چہرے پر انسان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے خلاف نفرت ہو جاتی ہے، نفرت، یہ کیوں؟ گناہ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر آج کے ماحول میں جبکہ سود عام ہے، زنا عام ہے، شراب عام ہے، ڈرگس، نئے نئے وسائل نعوذ باللہ نشے کے اور حرام طریقے سے کھانے کے مختلف طریقے لوگوں نے بنا لیے ہیں، ہیلا بازی، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں، جھوٹے مقدمے، گانے بجانے کے آلات، میوزک، اور اکثر گھروں میں یہ ساری چیزیں داخل ہو چکی ہیں، چھوٹے بچے اور بڑے یہ ٹی وی چینلز کے جو مصیبتیں ہیں اسی میں پلتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ ٹی وی چینلز نعوذ باللہ اس میں جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اور اس کے جو اثرات انسان کی تربیت پر پڑتا ہے، بہت برا اثر ہوتا ہے، اور ہر قسم کی گندی عادتیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے، مہنگائی ہے، ہر چیز میں مہنگائی، پانی کی قلت، بارش کی قلت، کئی مسائل، یہ سب کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، گناہوں کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ زمین اور خشکی میں، تری میں، سب میں نعوذ باللہ فساد اور کرپشن واضح ہو چکا ہے، سب کا نظام بگڑ چکا ہے، سب کا نظام بگڑ چکا ہے، یعنی انسان کی گناہوں کی وجہ سے جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے انسان کی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لاتے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جہاں توحید ہے، جہاں مسلمان زیادہ ہیں، اور اللہ کی طرف، اللہ کے فضل و کرم سے توحید اور سنت پر ہیں، وہاں کی رزق میں، وہاں کی کھانے پینے میں برکت اللہ کی طرف سے، برکت ہی برکت، معمولی تنخواہ پر ماشاءاللہ اتنی برکت کہ ماشاءاللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر ایمان اور تقوی رہے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا آسمان و زمین کی۔ یہاں مختصر طور پر گناہوں کے کچھ اثرات کا ذکر کرتا ہوں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر فرمایا، کہتے ہیں سب سے پہلے گناہ کی وجہ سے آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم دین سے خاص طور پر
گناہ کی وجہ سے علم دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے شکایت کی، میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا ہے، بھول جاتا ہوں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، مجھے یاد نہیں رہتا ہے، بھول جاتا ہوں۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیجیے، گناہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی، کیونکہ علم دین یہ اللہ کی طرف سے نور ہے، لائٹ ہے، اور یہ اللہ کا نور ایک گنہگار کو عطا نہیں ہوتا ہے، گنہگار کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا۔ اگر علم دین چاہیے تو تقوی چاہیے، جتنا آدمی انشاءاللہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا علم دے گا، اور اس علم کا اثر عمل بھی دے گا۔ دوسری چیز گناہوں کا اثر، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے، کیوں؟ گناہ کے کرنے سے، اس کی کرتوت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، گناہ کی وجہ سے آدمی اور اللہ کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں انی لاعصی اللہ فارا ذلک فی خلق دابتی وامرأتی، میں کبھی کبھی گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کا اثر میں اپنے جانور، اپنی سواری میں دیکھتا ہوں اور میری بیوی میں دیکھتا ہوں، میری بیوی بات نہیں مانتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی، گناہ کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ معاملات ہمارے مشکل ہو جاتے ہیں، پرابلم اور مشکل ہو جاتے، سال نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کرے گا، اس کے پرابلم کو سالو کرے گا۔ لیکن جب نعوذ باللہ انسان گناہ کرتا ہے تو الٹا ہوتا ہے، اور انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں تاریکی محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں تاریکی محسوس کرتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو مزید گناہوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ گناہ کو لاتا ہے، نیکی نیکی کو لاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جیسے جیسے گناہیں کرتا رہتا ہے اس کے دل پر دھبا لگتے جاتا ہے، اور نعوذ باللہ دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے دل کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کرتی۔ یہ کچھ اثرات ہیں۔ آج کی رات میرے بھائیوں بہنوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو سوچیں، ہم اپنے گناہوں پر نظر رکھیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوتی ہے، مجھ سے کیا گناہیں ہوتی ہیں، کیا ہماری نمازوں میں فرق ہے، کیا ہماری نمازیں وقت پر ادا ہوتی ہیں، فرض نمازیں، کیا 5 وقتہ نماز کے ہم پابند ہیں؟ جی، اور اسی طریقے سے دوسرے جتنے فرائض ہیں، انسانوں کے حقوق، جی، اور اس طریقے سے اللہ کے حقوق، ان سارے جو فرائض ہیں ان میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، کون سا حرام کام ہم اختیار کر رہے ہیں، ارتکاب کر رہے ہیں، ہمارے پاس وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم لوگ میوزک سنتے ہیں؟ کیا ہم لوگ فلم بینی کے شوقین ہیں؟ کیا ہم لوگ گانے بجانے کے آلات کے ہم شوقین ہیں؟ کیا ہماری زبان لوگوں کی غیبت کرتی رہتی ہے؟ کیا ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یا ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں؟ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گناہوں کو معلوم کریں، کیونکہ جب تک انسان ایک بیماری کی تشخیص نہیں کرے گا کہ کون سی بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کی رات، اس مبارک رات میں ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا گناہ ہیں، ذرا غور کریں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ توبہ، کہ آج کی رات ہم توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جاؤ. کیسا پلٹنا؟ بالکل خالص توبہ کرو. تابا یتوب کہتے ہیں پلٹ کر جانے کو، یعنی اللہ کی طرف ہم توبہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف ہم رجوع ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں. ہم دور ہو گئے تھے، ہم بھاگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اب ہمیں یاد آیا کہ نہیں، ہمارا قدم اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف بڑھنا ہے. تو یہ ہے توبہ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کی تعریف کی. التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، جی عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، جہاد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیمٹس کی حفاظت کرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے. یہ جو ہے واقعی سچے معنی مومن ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو لے لیا ہے. توبے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. پاکی صفائی اور توبہ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک آیت میں داخل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پاک صاف، ظاہری طور پر پاک صاف رہنے والا، جیسے گناہ جیسے گندگی سے اور غلاظت سے اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، تو توبہ کرنے والا اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک کرتا ہے. یہ ظاہر کی پاکی ہے اور وہ باطن کی پاکی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ایک آیت میں داخل کیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں. ظاہری اور باطنی دونوں کی پاکی صفائی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، میری زندگی گناہوں میں اب تک گزری لیکن اب میں گناہ نہیں کروں گا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا کہ اگر ایک شخص ایک صحرا میں ہو، ڈیزرٹ میں، اس کی سواری اور اس سواری پر اس کے اونٹ پر اس کا ساز و سامان، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں، اور صحرا میں آدمی جب چلا جاتا ہے تو کیسے واپس ہوگا اس کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ریت ہی ریت، بالو ہی بالو، کوئی نشانی نہیں. خاص طور پر سعودی عرب میں الربع الخالی جو جگہ ہے، الربع الخالی کے نام سے جو ڈیزرٹ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا، معلوم نہیں کچھ بھی. ایسا ڈیزرٹ اتنا بڑا کہ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک ڈیزرٹ میں ایک اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوں، اور وہ جو ہے دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ کہیں گم ہو گیا اور تلاش کر رہا ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ گم ہو گیا. ایک درخت کے پاس جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ میرا اونٹ مجھے نہیں ملے گا اور میں یہیں مر جاؤں گا. لیٹتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھتا ہے کہ اس کا ساز و سامان اور اونٹ سب اس کے ساتھ تیار ہے، اس کے سامنے ہے. اس وقت جیسے اس بندے کی خوشی ہوتی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کا بندہ اس کی طرف واپس ہو جاتا ہے تو اللہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جنت کا مستحق ہو گیا، یہ دوزخ کی طرف نہیں جا رہا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہا ہے. تو لہٰذا توبہ سب سے اہم چیز ہے آج کی عبادتوں میں. صدق دل کے ساتھ توبہ، کہ ہم اپنے آپ سے یہ عہد کریں، اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہماری جو گناہیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم نہیں کریں گے. یہ فلاں فلاں گناہ ہیں خاص طور پر پرٹیکولر، جس کے ہم نعوذ باللہ جی اس کی لت پڑ گئی ہے یا ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، ہم انشاءاللہ
آج سے اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان گناہوں کو چھوڑیں گے، تکبر چھوڑیں گے، دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں کی نیکیوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جتنی بھی اس نے گناہیں کی ہیں، جتنی بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، توبے کی وجہ سے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ علماء، سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سارے گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے اور فوراً توبہ کرنا چاہیے، فوراً۔ یعنی یہ نہیں کہ جو ہے میرے بال جب سفید ہو جائیں گے تب میں توبہ کروں گا، نعوذ باللہ، توبہ کرنے کا وقت ابھی باقی ہے، دیکھا جائے گا، ابھی تو میں جوان ہوں، جوانی میں جتنا مزہ لینا ہے اڑانا ہے اڑا لیں گے، بعد میں توبہ کریں گے، نہیں، نعوذ باللہ، فوراً، چاہے وہ گناہ، وہ غلطی معمولی ہو یا گناہ وہ بڑا ہو، کبائر گناہوں میں سے ہو، فوراً توبہ کرنا چاہیے، یہ علماء کا قول ہے۔ اور توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ توبہ کرتے ہیں کیسے؟ جیسے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو مار لیتے ہیں انتقالوں میں، ایسے، نعوذ باللہ۔ یعنی بعض لوگوں کو توبہ، گناہوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس کی نافرمانی کی، کتنی بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ چند سالوں پہلے بلنچ پور ایک بستی میں اتفاق سے میں تھا تو وہاں ایک کیس آیا۔ کیس یہ تھا کہ ایک شخص، شادی شدہ شخص، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، نعوذ باللہ، کسی اور کے ساتھ غلط تعلق رکھا، اور وہ کیس جو ہے مسجد میں پیش ہوا، جماعت میں۔ عام طور پر بستیوں میں کوئی غیر معمولی کیس ہوتا ہے تو باقاعدہ جماعت میں وہ آتا ہے، اور جماعت والوں کو اتنا پاور ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، چاہے تو اس آدمی کو بستی سے نکال دیں، بستی میں نہیں آ سکتا واپس جب تک جماعت والے اس کو قبول نہیں کریں۔ دیہاتوں میں یہ سسٹم ہے ابھی بھی، بعض دیہاتوں میں، اور جماعت والے جو فیصلہ کرتے ہیں ایون پولیس اسٹیشن میں بھی اس میں دخل نہیں دے سکتی، اتنا پاور ہوتا ہے جماعتوں کا۔ تو اس آدمی کو لایا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص، شادی شدہ آدمی، غلط تعلق کسی عورت سے رکھتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ پتھر سے مار کر موت تک اس کو پتھر سے مارا جائے، قتل کیا جائے، تلوار اٹھا کر ایک مار نہیں، بندوق سے ایک گولی نہیں کہ ایک بار آرام سے مر جائے، نہیں، بلکہ اس کو پتھر سے مارا جائے گا، پتھر سے ایسا مارا جائے گا کہ وہ مر جائے۔ کب تک؟ جب تک نہیں مرتا اس وقت تک ماریں گے۔ اور یہ اسلام کی سزا نہیں ہے، صرف یہ سزا جو ہے صرف اسلام کی نہیں ہے۔ میں نے پرسوں درس میں بتایا تھا کہ یہودیوں کے تورات میں بھی یہی قانون ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بدء الخلق، صحیح بخاری میں بدء الخلق ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں عمرو بن میمون الاودی کا ایک واقعہ، انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک واقعہ دیکھا، اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں، یہ حدیث نہیں ہے، انہوں نے ایک واقعہ دیکھا اپنے آنکھوں سے، اور صحیح سند کے ساتھ ہے، اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا۔ عمرو بن میمون الاودی کہتے ہیں، میں نے اسلام سے پہلے دیکھا کہ ایک بندر ایک بندریا کے ساتھ سو رہا تھا، بندر ایک بندریا کے ساتھ سو رہا تھا، اتنے میں ایک دوسرا بندر آیا، اس بندریا کو اس نے دبایا، اس کے ہاتھ دبایا، تو بندریا جو سو رہی تھی وہ اٹھ کر جاتی ہے اور اس کے ساتھ برا کام کرتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس بندر کے ساتھ جس کے ساتھ سو رہی تھی دوبارہ سو جاتی ہے۔ یہ فوراً جاگتا ہے اور سونگتا ہے، اور سونگ کر جو ہے چلاتا ہے، سارے بندر جمع ہوتے ہیں اور سارے بندر پتھر اٹھا کر مارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو ہے مرتی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ عمرو بن میمون الاودی، جو ایک تابعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں دیکھا، یعنی بندروں میں بھی یہ سسٹم، اللہ اکبر، رجم کا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ کیوں؟ جو شخص شادی شدہ ہے
جو اپنی جائز خواہش اپنی بیوی سے پوری کر سکتا ہے، اور وہ اسلام جو ایک نہیں چار چار بیوی تک رکھنے کی اجازت دیتا ہے، جائز طریقے سے اپنے خواہش کو پوری کرنے کے بجائے ناجائز طریقے سے اپنی عزت کو گھر سے نکال کر باہر لاتا ہے، نعوذ باللہ، تو ایسا شخص اس لائق نہیں کہ اس دنیا میں رہے اور زندہ رہے، نہیں۔ اس لیے جو شخص معاشرہ اور سوسائٹی کا جس نے خیال نہیں کیا، اس سوسائٹی کی جس نے عزت لی، اس کو پتھر سے مار کر اس کی موت ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے اسلام کا قانون ہے۔ اگرچہ کہ آج مغربی تہذیب کے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اسلام کا یہ قانون، جتنے بھی کرمنل لا ہیں اسلام کے، یہ پوری جو ہے بربریت اور وحشیت کے قانون ہیں، اور یہ پرانے زمانے کے قانون ہیں، آج کے زمانے کے لیے نہیں۔ ان کے جتنے بھی قانون ہیں اس سے برائیاں بڑھ رہی ہیں، برائیاں نہیں رکتے ہیں۔ اسلام کا قانون، آپ اسلام کا قانون یہاں آپ لاگو کر دیجئے، اس مدراس کے شہر میں لاگو کر دیجئے، دیکھیے کتنوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں، کتنوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے، کتنوں کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کی برکت کا نتیجہ ہے، جو آسمان سے اترا، جو انسان کا قانون نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس بستی میں اس آدمی کو پیش کیا گیا اور اس سے کہا گیا تم نے جو ہے بہت غلط کام کیا ہے اور تم توبہ کرو۔ اب وہ اس طریقے سے توبہ کرتا ہے، ذرا بھی احساس نہیں، نعوذ باللہ، ذرا بھی دل میں ندامت نہیں، ایسا مار رہا ہے اور جو ہے خوش اپنی جگہ پر، نعوذ باللہ۔ سب سے بڑی چیز میرے بھائیوں، انسان جو توبہ کرتا ہے اس کے دل میں ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی کا احساس، میں نے کتنا غلط کام کیا۔ جی ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، پھر آپ کے سامنے اترا کر آپ کے کھڑا ہے، آپ کی کمپنی میں ایک آدمی اگر کام کر رہا ہو اور آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرے جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو، اور پھر بھی وہ خوش اپنی جگہ پر، نادم نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہے، افسوس کا اظہار نہیں ہے، اب بتائیے اس شخص کو کیا کہیں گے آپ؟ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ شرمندگی کا احساس، دل سے وہ شرمندہ ہو، ندامت کا احساس وہ اظہار کرے۔ تو توبہ کی یہ حقیقت ہے کہ آدمی اس پر شرمندہ ہو، ارے میں نے وہ غلطی کر دی، ارے میں نے وہ غلطی کر دی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا پوچھے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکے والوں سے اگریمنٹ ہو رہی تھی، تو بعض اگریمنٹیں ایسی تھیں کہ سبحان اللہ مسلمانوں کے حق میں بہت ہی، یعنی گویا مسلمان ذلت کے ساتھ اس کو قبول کر رہے ہیں، اور پورا جو ہے حق کس کو جا رہا ہے؟ مکے والوں کو جا رہا ہے، کافروں کو جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پر مدینے سے کوئی مسلمان مکہ جاتا ہے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن مکے کا کوئی کافر اگر مدینہ آتا ہے تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی برابری نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول انعطی الدنیۃ فی دیننا، کیا ہمارے دین میں ہم ذلت کو برداشت کریں گے؟ نہیں، میں نہیں مانتا۔ یہ شرط کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ محمد الرسول اللہ لکھنے کے لیے نہیں دیا، کہا کہ نہیں، یہ اگریمنٹ محمد الرسول اللہ اور قریش کے لوگوں کے درمیان یہ اگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ لکھنے نہیں دیا۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، بھائی اس کو مٹاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جا رہا تھا، کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمک اللہم لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، نہیں مانیں گے ہم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مانتے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر، ہمیشہ آپ مشورہ کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے اشارے سے کرتے ہیں، اللہ کے وحی اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ جو بول رہے ہیں اس کو مانو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چوکنا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ،
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو میں ریجیکٹ کر رہا تھا، میں مان نہیں رہا تھا، میں تسلیم نہیں کر رہا تھا، میں کتنا بڑا گناہ کر رہا تھا، کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں مدینے کی طرف۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کچھ پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، جواب نہیں دیتے، پھر پوچھتے ہیں، پھر جواب نہیں دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ میری اس حرکت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتے ہوئے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ پھر شرمندہ ہو کر وہ فوج کے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے جاتے ہیں، بہت دور، پتہ نہیں میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو بلاتے ہیں کہ عمر کہاں ہیں، بلاؤ، عمر کو بلاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سناتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہتے ہیں جب تم پوچھ رہے تھے، مجھ سے بات کر رہے تھے تو مجھ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، اور یہ سن کر قرآن کریم کی سورہ کو سن کر عمر فاروق کہتے ہیں کیا یہ فتح ہے؟ ہاں یہ فتح ہے جو صلح ہوئی ہے ابھی، صلح حدیبیہ، یہ فتح ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے اے محمد آپ کو فتح مبین عطا فرمایا، یعنی بالکل کھلی فتح، واضح فتح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ فتح ہے، اگرچہ کہ ہم نے بعض اگریمنٹس ایسے مانے جس میں ہم لوگوں کو پریشانی ہے، ہمارے مسلمانوں کو پریشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، یہ فتح ہے۔ 2 سال میں مکہ فتح ہو گیا، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور سن 8 ہجری میں پورا مکہ جو ہے مسلمانوں کے قبضوں میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی اس گناہ پر کہ میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں ریجیکٹ کر رہا تھا، کئی غلاموں کو کفارے کے طور پر انہوں نے آزاد کیا، اور ہمیشہ شرمندہ ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں اس وقت ریجیکٹ کر رہا تھا۔ یعنی یہ گناہ کا احساس، گناہ کا احساس، اور آج ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی ناقص عقل میں وہ بات نہیں آ رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، جن کے بارے میں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ ان کی ایک معمولی اس بات پر مسلمانوں کے حق میں دیکھا کہ نقصان ہو رہا ہے، نقصان سمجھ رہے تھے، انہوں نے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس پر وہ شرمندہ ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں، ان کے عقلوں میں وہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تو توبہ، میں نے کہا میرے بھائیوں بہنوں، شرمندگی کا احساس، ہمیشہ شرمندگی کا احساس، کیونکہ معلوم نہیں، پتہ نہیں اس گناہ کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیا سزا دے گا۔ تو توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ اس گناہ پر، اس کے واجبات کے چھوڑنے پر شرمندہ ہو۔ اور یہاں عام طور پر لوگ توبہ کو سمجھتے ہیں کس سے، کہ ہم گناہ سے توبہ کریں۔ کوئی اگر بڑا کام کر لیے، نعوذ باللہ، کوئی بڑا غلط کام، گناہ کا ارتکاب کر لیے، سود کھا لیا جی، تو سمجھتے ہیں کہ اس سے توبہ کرنا ہے، اس سے بھی توبہ کرنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو واجب ہم سے چھوٹ رہا ہے اس پر توبہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس پر زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرائض صحیح طریقے سے ہم بجا نہیں لاتے ہیں، اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے عبادتوں میں جو کمزوری ہو رہی ہے اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا اکثر لوگ جو واجبات ہیں اس میں کمی کرتے ہیں، فرائض صحیح طریقے سے بجا نہیں لاتے، نمازوں کو صحیح طریقے سے بجا نہیں لاتے، تو اس کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے توبہ کے کچھ شروط ہیں۔ توبہ کے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ
للہیت کے ساتھ توبہ کریں، خالص اللہ کے لیے توبہ کریں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے لوگوں کے لیے بتا رہا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، یا ہے کہ ایک روٹین جیسا توبہ کر رہا ہے، نہیں۔ استغفار اگر دل سے پڑھتا ہے، جی استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اللہ کی طرف میں توبہ کرتا ہوں، تو اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصد ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس توبے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور شرمندگی کے علاوہ تیسری چیز، عزم ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں، جس کی عادت پڑ چکی ہے، اس کے بارے میں پختہ یقین کرنا چاہیے کہ آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا۔ تجارت میں اگر ہیلا بازی کر رہے ہیں، جی ڈبل دوسرا نمبر کا مال اگر ہم بیچ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، رشوت ہے، تو یہ عزم رکھنا چاہیے کہ آئندہ سے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ کا ایک وقت ہے قبول کرنے کا، اس وقت میں توبہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک عام وقت ہے، جنرل وقت، اور دوسرا ایک خاص وقت ہے۔ ہر آدمی کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ سکرات سے پہلے توبہ کرنا، ورنہ سکرات کے بعد اگر توبہ، سکرات کی حالت میں توبہ کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سکرات سے پہلے، جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے توبے کو قبول کرتا ہے جب تک وہ سکرات کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی، قیامت کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ یہ انڈیویجول قیامت ہر آدمی کے ساتھ، لیکن یہ سب کے ساتھ جو قیامت ہے وہ تو اس دن ہے جب سور بھونکا جائے گا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا جو عام وقت ہے جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگا، جب سورج مغرب سے نکلے گا، جب سورج ویسٹ سے جب نکلے گا مغرب سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی کے توبے کو قبول نہیں کرے گا۔ اور توبے کے شروط میں سے ایک توبہ، ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر گناہ کسی انسان کے کام کے ساتھ، انسان کے حق میں، حق کے تعلق سے ہو، کسی کا حق مارا ہو، تو وہ حق اس کو واپس جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گناہ ہیں اس میں تو یہ سارے شروط ہیں، لیکن اگر کسی انسان پر آپ نے ظلم کیا ہے، کسی کا مال آپ نے کھایا ہے، یا کسی کے بارے میں آپ نے غلط کلامی کی ہے، تو معافی مانگنی چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ حق اس کا ادا ہونا چاہیے۔ کسی کا مال اگر کھایا ہے تو اس کا مال اس کو پہنچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس وہ مال کو پہنچانا مشکل ہے، تو علماء نے کہا کہ اس کی طرف سے صدقات و خیرات کر دیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مال اس کو پہنچے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، اس دن جو ہے اس کے اتنے پیسے دینے تھے میں نہیں دے سکا، پتہ نہیں کہاں ہے، معلوم نہیں، تو کم از کم کیا کرے، اس کے طرف سے صدقات و خیرات کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے رات جو مبارک رات ہے، ان مبارک رات میں، ان مبارک لمحات میں ہمیں سب سے اہم کام جو کرنا ہے وہ اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس، معافی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے، کل بنی آدم خطاء، انسان کی، آدم کی ساری اولاد، سارے انسان کیا ہیں؟ گناہ کرنے والے ہیں۔ اور خطاء مطلب بہت گناہ کرنے والے، ایک دو نہیں، بہت گناہ کرنے والے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور غلطی اور گناہ کرنے والوں میں سب سے اچھے کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو آج کی رات میں سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے کہ وہ صدق کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ دوسری بات جو سب سے بڑا کام ہے آج کی رات، جو سب سے بڑی عبادت ہے، وہ ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور راتیں مبارک راتیں آئی ہیں کس کے لیے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب اگر پکارنے والا، کوئی مانگنے والا اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ سبحان اللہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعا کا ذکر کیا اور بتایا کہ ہم نے سب کی دعا قبول کی۔ نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نوح علیہ السلام نے ہم سے مانگا، ہمیں پکارا، اور کیا بہترین ہم ان کا جواب دینے والے ہیں، ان کی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا، ایوب علیہ السلام مصیبت سے، اپنی بیماری سے نجات پانے کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے مانگنے سے، کیونکہ آدمی جب مانگتا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اور جس سے مانگتا ہے اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ تو یہ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا جو مصیبتیں آ گئی ہیں ان سے بھی نجات دلاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو مصیبت ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ علماء نے کہا کہ عبادت سے مراد یہاں دعا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، کسی اور کے پاس جا کر مانگتے ہیں، تو اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی اپنے رب سے ہر چیز مانگے، حتیٰ کہ چپل کی پٹی بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرا بتائیے اگر اللہ تعالیٰ توبہ نہیں رکھتا، دعا کی قبولیت اگر نہیں رکھتا، تو انسان کیا کرتا؟ اور سرکش ہو جاتا، کیونکہ معلوم ہے کہ دروازہ بند ہے توبہ کا۔ جب توبہ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قبول نہیں کرے گا، اگر توبے کا دروازہ اگر بند کر دیتا، مغفرت اور معافی کا دروازہ بند کر دیتا، تو بندے کیا کرتے؟ مایوس ہو جاتے، مایوس ہو کر گناہیں سرکشی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کو اپنی طرف لانے کے لیے کہا ہے کہ تم توبہ کرو اور تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے موقع پر اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، تو خوشحالی میں دعا مانگے۔ کیا جی؟ مجھے اللہ تعالیٰ اچھا رکھا ہے، الحمدللہ بہت اچھا رکھا ہے، ہر چیزیں موجود ہیں، سارے وسائل ہیں، آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے، پھر بھی مانگیے، اللہ سے دعا کیجئے۔ یہ آپ کی دعائیں جو ہے پریشانی کے موقع پر کام آئیں گی۔ تو دعا جو کرنا ہے وہ کسی بھی وقت ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ سلسلہ اس کا جاری رکھنا چاہیے، اور دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ علماء کہتے ہیں یا تو فوراً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے، یا آخرت میں رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس جیسی کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا کے اثرات ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کسی مصیبت کو دور کرنے اور ہمارے مقصد کی چیز کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا سبب ہے۔ آپ کو اپنے مطلب پورا کرنا ہے، آپ کا مقصد پورا ہونا ہے، جی آپ کی ضرورت پوری ہونی ہے اور مصیبت جانی ہے، تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دعا ہے۔ لیکن دعا ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ دعا کمزور ہے، دعا میں وہ پاور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی للہیت اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ پر یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے وہ دعا نہیں ہو رہی ہے۔
وہ یقین ہونا چاہیے، وہ اخلاص اور الہیت، وہ تڑپ، اے اللہ میری دعا کو کسی بھی طریقے سے تو قبول کر، تو قبول ہی کرنے والا ہے۔ لیکن اگر دل میں ڈلمل ہو، اللہ مانتا کہ نہیں کہ نہ میری دعا کو، قبول کرتا کہ نہیں کہ نہ میری دعا کو، اگر ایسا رہے تو نعوذ باللہ جو ہے اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم دعا کرو وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے پورے یقین کے ساتھ مانگو اور اصرار کر کے مانگو، یہ نہیں بولو اے اللہ تو چاہے تو دے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر، جی اپنے آپ میں وہ دل میں وہ تصور لا کر، وہ جذبہ اور ولولہ پیدا کر کے مانگنا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعا کے شروط میں سے یہ ہے کہ اخلاص ہو اور یہ یقین کرے کہ اللہ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سارے خزانے ہیں۔ اگر کسی کو 10 سال سے اولاد نہیں ہے تو نہیں میں اولاد نہیں ہو سکتی، نہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کرنا چاہیے کہ اس مصیبت کو دور کرنا یا میری دعا کو قبول کرنا کے لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میں کا اول اور آخر انسان، سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور سارے جن سب کے سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہر ایک اپنی اپنی ضرورت مجھ سے مانگے، اور میں ہر ایک کی ضرورت میں پوری کروں، اور ہر ایک کی مانگ میں دوں، تب بھی میرے خزانے میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ ہے کہ کیسے؟ اگر سمندر میں ایک سوئی کو ڈبویا جائے تو اس سوئی میں وہ سوئی پانی کو کتنا کم کرے گی؟ کچھ نہیں، اس سوئی کو ڈبونے سے پانی میں کمی آئے گی؟ نہیں، ویسے ہی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ دے گا، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ پورا دینے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، اور اسی طریقے سے دل کی حاضری، ایسا نہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ، جس حدیث میں آتا ہے وہ دل جو غافل ہوتا ہے، دعا کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر دعا کر رہا ہے اور اس نیند اس پر غالب آ جائے تو دعا کرنا چھوڑ دے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے اپنے خلاف دعا کر بیٹھے گا، بد دعا کر بیٹھے گا۔ تو لہٰذا جو ہے ایسی حالت میں دعا نہ کرے کہ اس کا دل غافل ہو، دل کہیں اور ہو، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کے آداب ہیں، آپ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے سامنے مانگ رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو نگاہوں کو نیچے رکھ کر، 2 زانوں بیٹھ کر، اگر بیٹھ سکتے ہیں آپ نیچے، جی ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ آپ دعا کیجئے، اور دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے، تعریف کے جو جملے ہیں وہ تعریف کے جملے کیجئے، اور دعاؤں کو میرے بھائیوں سمجھ کر پڑھنی چاہیے، سمجھ کر یاد کر، سمجھ کر جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سمجھے بغیر، اب ایک کتاب اٹھا لیتے ہیں، اب اس میں چہل ربنا لکھا ہوتا ہے، چہل ربنا مطلب 40 ربنا دعائیں، دعاؤں کی کتاب ہے جس میں قرآن کریم کی ربنا ربنا بول کر 40 دعائیں ہوتی ہیں، اب اٹھا کر جو ہے دعا کرتے ہیں اور سمجھے بغیر۔ اس میں کیا ہے، اب لکھنے والے بھی لکھ دیتے ہیں جو بھی ربنا ہے وہ سب دعائیں شامل کر دیتے ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، وہ بڑے گمراہوں میں سے تھا۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے باپ گمراہ تھے، آزر، وہ مسلمان نہیں تھے، آپ کے باپ الحمدللہ مسلمان ہیں، آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ نہیں جانتے۔ عرفات کے میدان میں بیٹھ کر حج کے موقع پر دعا کر رہے ہیں، کیا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے اللہ جی مجھے یہ ظالم بستی سے نکال دے۔ عرفات کے میدان میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، سمجھے بغیر دعا کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے، اسی طریقے سے فیملی پلاننگ کیے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، سب سے بہترین وارث تو ہے، اولاد دے۔ فیملی پلاننگ کیا ہوا ہے؟ تو یہ جو ہے، یہ سب دعا ہم جو کر رہے ہیں اس کے معنی کو سمجھے بغیر کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، دعاؤں میں، معصور دعاؤں میں دعا ہوتی ہے، اللہم، اے اللہ، احیینی مسکیناً،
مسکین کی حالت میں مجھے زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مسکین کی حالت میں مجھے موت دے، وَأَحْيِنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کی زمرے میں مجھے داخل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی خواہش نہیں کی، دنیا کی خواہش نہیں کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہم لوگ تو یہاں پیسے کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جو آپ جو چاہتے ہیں اس کی دعا کے اس کے خلاف آپ دعا کر رہے ہیں۔ آپ دعا کس کی کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، مردے اور موت دے مسکین کی حالت میں، اور مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن مجھے زندہ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جو کس کے لیے؟ آپ کے لیے، کہ آپ جو ہے دنیا نہیں چاہ رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ دنیا میں جو بھی اچھائی ہو وہ آخرت میں ہو، آپ دنیا میں ذرا بھی آرام نہیں چاہتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھلے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، جھلے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی آپ کو ملی نہیں، نرم آٹے کی روٹی کبھی آپ کو نہیں ملی، یہ تیل اور یہ سب لگا کر جو مرغن روٹی ہم کھاتے ہیں نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو بادشاہ اور نبی بن کر زندگی گزاریں، ایوب علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ویسا چاہے تو آپ نبی بنا دیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو نبی اور معمولی بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے بادشاہ نہیں چاہیے، میں بادشاہ بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوں، میں ایک معمولی بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ آپ کے لیے بجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ ہمارا ایمان اتنا کہاں ہے بھائی، تو یہ دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر دعا کرتے تھوڑی دیر کے بعد، اے اللہ میری مال میں زیادہ فرما، میری اولاد میں زیادہ کر، میری عمر کو جو ہے میری عمر میں برکت عطا فرما۔ تو دونوں میں کنٹرڈکشن ہوا نا، یہ دعا ہے پھر اس کے بعد یہ دعا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دعاؤں کے معنی کو سمجھ کر قرآن اور حدیث کی جو دعائیں بہت برکت والی دعائیں ہیں، بہت اہم دعائیں ہیں، اس میں شک نہیں کہ اس میں جو تاثیر ہے کسی اور چیز میں نہیں، اور اتنی جامع دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، بہت جامع دعائیں کہ دنیا اور آخرت کی سارے خیر اور سارے برکت اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دعا ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، لیکن سمجھ کر کرنی چاہیے، سمجھ کر کرنی چاہیے۔ دعا کے لیے کچھ اسباب ہیں کہ وضو کر کے انسان دعا کرے، خاص طور پر ایسے موقع پر، ایسی مبارک راتوں میں، عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر آپ کسی جدیت کے ساتھ خاص معاملہ آپ کا ہے اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھ کے وضو کر کے آپ جو ہے مانگے اللہ تعالیٰ سے، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دعائیں کس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں؟ ایک تو سبب میں نے بتایا، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، کہ دعا جو ہے کمزور ہوتی ہے، اس کا ایک سبب ہوتا ہے حرام کام، حرام رزق، حرام کمائی، یہ بھی جو ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے بھی ہماری دعا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سفر میں نکلتا ہے، پراگندہ بال، کپڑے اس کے پراگندہ، غبار آلود، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب بول کے کہتا ہے، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، اور حرام مال پر اس کا جو ہے جسم پلا ہے، کہاں سے وہ قبول ہوگا؟ تو اس طریقے سے حرام کام یا حرام رزق، یہ بھی اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ انسان دعا کی قبولیت میں جلدی کرتا ہے، 40 سال سے میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، نہیں، دعا کب قبول ہوگی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کی دعا بیکار نہیں جاتی، آپ اللہ سے مانگیے اور مانگیے اور مانگیے اور مانگتے رہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ جب کہیں گے کہ جو ہے اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی اور چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کے وجہ سے بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ گناہیں ہوں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لہذا استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، بار بار اللہ سے معافی، ہو سکتا ہے اس معافی کی وجہ سے، اس استغفار کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور نیکی کا حکم نہیں دینا اور برائی سے نہیں روکنا، یہ بھی سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب کو، ایسے عذاب کو بھیجے گا
تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نیکی کا حکم نہیں دینا اور برائی سے نہیں روکنا۔ اور اسی طریقے سے دعا میں رشتہ داری کو کاٹنا یا ناجائز چیز کا طلب کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی دعا کرنا کہ حرام چیز کی آپ دعا کر رہے ہیں، حرام کام کی دعا کر رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں میں سے یہ ایک جو ہے شرکیہ دعا، ایسی دعائیں جس میں شرک ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پنسورہ جو کتاب ہے، عام طور پر عورتیں گھروں میں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پانچ سورش نہیں بولتے اس میں، لیکن پانچ سوروں کے بعد جو شرکیہ چیزیں ہیں، نعوذ باللہ ایسی شرکیہ اور ایسی کفریہ چیزیں ہیں کہ مت پوچھیں۔ یہ پنسورہ، اس کے بجائے یہ ڈاکٹر سعید الوحف القحطانی کی کتاب ہے حصن المسلم، اور اس طریقے سے دعاء المستجاب، یہ جو دعائیں یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، یہ شرکیہ دعاؤں سے بچنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایسی دعا جو ناممکن، اے اللہ مجھے فرشتہ بنا دے، یہ کیا ہے؟ کیسا انسان کو اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ ایک ایسا دعا کر رہے ہیں فرشتہ بنا دے، جی اے اللہ مجھے صحابی بنا دے۔ اس طریقے سے نہیں دعا کرنی چاہیے کہ جو عقلاً اور شرعاً امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، شوہر پر، اور خاص طور پر بچوں پر بد دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آمین کی گھڑی کب ہے نہیں معلوم، پریشان کون ہوں گے؟ ماں باپ بھی پریشان ہوں گے۔ اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ انبیاء نے دعا کی، انبیاء نے اپنے اولاد کے حق میں دعا کی، تو اولاد کے حق میں، بیٹے بیٹیوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے، ان کی مستقبل کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور جو نیک صفات ہیں ان کے وسیلے کے بغیر دعا کرنا یہ بھی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا دینے والا ہے، اے اللہ تیرے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تو سب کی دعا سنتا ہے، جی اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے، اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ کہتا ہے کفار مکہ سے، کفار و مشرکین سے، اگر تمہاری دعا نہیں ہوتی تو اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کافروں کی دعا بھی سنتا ہے۔ ارے ابلیس کی دعا سن لی، ابلیس کی دعا سنی نہیں سنی اللہ نے؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ جب تک یہ لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ اللہ نے قبول کی دعا اس کی، قال انک من المنذرین، فوراً کہا چلو مہلت دیتا ہوں میں۔ ابلیس کی دعا سن لی، ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ؟ ضرور سنے گا، اس یقین کے ساتھ مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے، ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے آواز بہت زیادہ بلند کرنا، بعض لوگ کیا ہے اسی دعا لمبی لمبی بہت چلا چلا کر، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو صحابہ جو ہے زور زور سے اللہ کو ذکر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سمیعا قریبا، کہ تم کسی بہرے کو جو سنتا نہیں ہے ایسے کو تو نہیں پکار رہے ہو، اور کسی ایسے کو نہیں پکار رہے جو بہت دور ہے، وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سن رہا ہے، بہت قریب ہے وہ اللہ، اس کو تم پکار رہے ہو، چلانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ دعا میں رونے میں بناوٹی اختیار کرتے ہیں، صدق دل سے رونا آنا چاہیے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ بناوٹی چکے جو ہے رونے کی ایکٹنگ کرنا، رونے دعا کرتے ہوئے، تو یہ جو ہے اللہ اس کو ایکٹنگ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو دعا کے سلسلے میں، اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور قل اللہ احد، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جی یہ جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان چار دعاؤں کے بارے میں مختلف حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو پڑھ کر اپنی حاجت اگر مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کے بعد جی یہ سارے وسائل ہیں، ان وسائل کو لے کر انشاءاللہ دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اور آپ کو شب قدر قیام میں قیام کرنے والا، عبادت کرنے والا بنا دے۔
ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری عبادتوں میں جو بھی تقصیر ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس تقصیر کو، اس کمی کو پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نعم البدل اور ثواب دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔